السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے کہ مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے متعلق گفتگو کرنے کا کیا حکم ہے۔ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین جو آپسی سیاسی اختلافات ہوئے ہیں ان سے متعلق گفتگو کرنا یا کچھ لکھنا یا کچھ وضاحت کرنا یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیں، اس حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ بہت ہی مناسب، معتدل اور درست بات ہے۔ وہی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس بارے میں یہی بات حق ہے، درست ہے، بہت پیاری بات انہوں نے کہی ہے۔ ان کی کتاب ہے منہاج السنہ، جلد 6 صفحہ 254۔ کہتے ہیں کہ اہل علم نے، ہمارے اسلاف نے یہ وصیت کی ہے، یہ تاکید کی ہے کہ صحابہ کے جو آپسی اختلافات ہیں اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ لِأَنَّ لَا نُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، کیونکہ ہم سے اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سوال نہیں کرے گا۔ کما قال عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ جیسا کہ عمر ابن العزیز رحمہ اللہ جو خلیفہ تھے اور بہت ہی زبردست خلیفہ تھے، اپنے دور میں انہوں نے بہت ہی عظیم الشان کارنامے انجام دیے ہیں، پوری اسلامی تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے۔ تو ان کا ایک قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہ فرماتے تھے تلک دماء، یعنی ان سے اگر کبھی کوئی پوچھتا تھا صحابہ کے اختلافات سے متعلق تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا کہ یہ ایسے خون تھے جن سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے، تو اب میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ اپنی زبان آلودہ کر لوں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں پہ محفوظ رکھا ہے تو میں اپنی زبان کیوں آلودہ کروں، یعنی اس بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ آگے لکھتے ہیں وقال آخر، اور بعد دوسرے اہل علم ایسے سوالات کے جوابات میں یہ کہتے تھے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 134۔ تو بعض سلف یہی آیت پڑھ دیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے لیے ہوگا اور تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ تو بعض اہل علم اس طرح کے معاملات میں یہ آیت پڑھ دیتے تھے۔ تو یہ عام اصول ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ مشاجرات صحابہ سے متعلق خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن اس کے آگے کیا لکھتے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ یعنی عام حالات میں اصول یہی ہے کہ مشاجرات صحابہ سے متعلق گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن آگے لکھتے ہیں لیکن اذا ظہر مبتدع، فرماتے ہیں کہ لیکن اگر کوئی بدعتی ظاہر ہو جائے، کوئی بدعتی کھڑا ہو جائے اور یقدح فیہم بالباطل، اور جھوٹی من گھڑت باتیں بیان کر کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کردار کشی کرے، ان پر عیب لگائے، تو کہتے ہیں فلا بد من الذب عنہم، تو ایسی حالت میں ان کا دفاع کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور جب دفاع کریں گے تو مشاجرات صحابہ سے متعلق جو حقائق ہیں، جو صورتحال ہیں، ان کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اس لیے آگے لکھتے ہیں وذکر، یعنی دفاع کرنا پڑے گا اور ذکر کرنا پڑے گا کیا، ما یبطل حجتہ، کہ بدعتی جس چیز کو دلیل بنا کے صحابہ کرام کے خلاف خرافات بک رہا ہے اس کی تردید کرنے کے لیے ہمیں ذکر کرنا پڑے گا ان حقائق کو، یعنی صحابہ کرام کے مشاجرات سے متعلق جو حقائق ہیں، جو صحیح صورتحال ہے، اس کو ذکر کرنا پڑے گا تاکہ بدعتی کی دلیل کا ابطال ہو سکے، اس کا رد ہو سکے۔ بعلم وعدل، یہ دو لفظ بہت اہم ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم مشاجرات صحابہ سے متعلق گفتگو کریں گے تو بعلم، ہمیں علم کے ساتھ گفتگو کرنا ہوگا، یعنی صرف وہ باتیں ذکر کرنی ہوگی جو ثابت شدہ ہیں، جو سچی، یعنی جس کا علم ہے وہی، قیاس آ رہا ہی نہیں، جو علم ہے یعنی جو سچی باتیں ہیں ان کو ذکر کرنا ہے، وعدل، اور انصاف کے ساتھ ذکر کرنا ہے، یعنی اس میں کسی طرح کا غلو نہیں کرنا ہے اور نہ تنقیص کرنی ہے، علم کے ساتھ جو صحیح روایات ہیں وہ بیان کرنی ہے اور انصاف کرنا ہے۔ اس اسلوب کے ساتھ صحابہ کرام کے اختلافات کو اس وقت ذکر کرنا واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا جب کوئی بدعتی کھڑا ہو کے صحابہ کرام کے خلاف بد زبانی کرے۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام ہے منہاج السنہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 254 پر۔ اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ عام حالات میں
مشاجرات صحابہ سے متعلق خاموشی اختیار کرنی ہے، ہمیں اس سے متعلق بات نہیں کرنی ہے۔ لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن اذا ظہر مبتدعون، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بدعتی ظاہر ہو جائے، کھڑا ہو جائے اور صحابہ کرام کے خلاف جھوٹی باتیں بیان کرے، کسی طرح سے گمراہ کرے، تو کہتے ہیں ان حالات میں نہ صرف جائز ہو جائے گا بلکہ واجب ہو جائے گا کہ مشاجرات صحابہ سے متعلق جو حقائق ہیں وہ ہم بیان کریں تاکہ بدعتی کا رد ہو سکے۔ لیکن جب ہم یہ باتیں بیان کریں گے تو جو سچی باتیں ہیں وہی بیان کریں گے اور انصاف کے ساتھ بیان کریں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کس قدر معتدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اختلاف پر آپ کسی بھی حال میں کسی بھی طرح سے گفتگو نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بے تحاشا جب چاہو گفتگو کر سکتے ہو۔ یہ دو انتہا ہے، ایک یہ کہ آپ کسی بھی حالت میں گفتگو نہیں کر سکتے حالات کیسے بھی ہوں، اور دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جب مرضی آپ بیان کرو، کہتے ہیں کہ اہل علم نے ان باتوں کو لکھا کیوں جب بیان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ دو انتہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عام حالات میں ایسے موضوعات پر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ضرورت پیش آ جائے تو ہمیں بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں اس سلسلے میں جو لوگ اس انتہا پر ہیں نا کہ ہم کسی بھی حالت میں صحابہ کرام کی اختلافات پر بات نہیں کر سکتے، وہ لوگ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا وہ قول پیش کرتے ہیں جسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے۔ لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتنی اچھی اس کی تشریح کی ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں لیکن اذا ظہر مبتدع، لیکن اگر کوئی مبتدی کھڑا ہو جائے۔ اب دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس کلام میں حالات کا فرق ہے، یعنی ایک دور تھا عمر ابن العزیز رحمہ اللہ کا جس دور میں کوئی بدعتی کھڑا ہو کے بول نہیں سکتا تھا، وہ خلیفہ تھے، وہ حاکم تھے، اگر کوئی کھڑا ہو کے بدزبانی کرتا اسے کچل سکتے تھے، اسے سبق سکھا سکتے تھے۔ چنانچہ تاریخ دمشق میں صحیح سند سے ایک روایت موجود ہے، جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 211، صحیح سند سے ایک روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق زبان درازی کی تو اس کو بلایا اور عمر ابن العزیز رحمہ اللہ نے اس کو کوڑے مروائے، اسے کوڑوں کی سزا دی، اس کی پٹائی کی، کیونکہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ عمر ابن العزیز رحمہ اللہ کا جو دور تھا وہ خلیفہ تھے، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، اور ان کے دور میں کوئی بھی بدعتی یا کوئی بھی خرافاتی کوئی یہ آزادی نہیں تھی کہ وہ کھڑا ہو کے اور جو چاہے بولے، جس کے بارے میں چاہے زبان کھولے، اگر وہ زبان کھولتا تو ایسے پٹتا۔ تو جب حالات ایسے ہوں کہ بدعتی اپنی زبان نہ کھولنے پائے اور زبان کھولنے پر اس پر کوڑے برسیں، تو ایسے حالات میں تو وہی موقف ہوگا کہ صحابہ کرام کی اختلافات کے بارے میں ہمیں زبان نہیں کھولنی ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے آ جائیں کہ عمر ابن العزیز رحمہ اللہ کے دور کی طرح سے پابندی نہ ہو، کنٹرول نہ ہو، بلکہ بدعتی آزاد ہو جائے اور کھڑا ہو کے صحابہ کرام کے بارے میں پوری آزادی کے ساتھ اور پورے تحفظ کے ساتھ زبان درازی کرے، تو یہ حالات دوسرے ہیں۔ جیسے آج کے حالات ہیں کہ آج روافظ کے باقاعدہ ٹی وی چینل ہیں، وہ اپنے چینلوں پر آ کے صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں، انہیں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ بلکہ جب سے یہ یوٹیوب آیا ہے تو اور بھی بہت سارے بدعتی اور گمراہ باقاعدہ یوٹیوب چینل بنا کر اور صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کو ایک مشن بنا کر چل رہے ہیں۔ تو جب حالات ایسے ہوں کہ روافظ کے درجنوں چینل چلے صحابہ کرام کے خلاف، یوٹیوب چینل پر کئی لوگ آ کے اور پوری آزادی کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اختلافات پر بات کریں، تو میرے بھائیو یہ دور عمر ابن العزیز رحمہ اللہ کے اس دور کی طرح سے نہیں ہے کہ اس دور میں یہ کہا جائے کہ زبان بند رکھو، خاموش رہو، مت بولو، کیونکہ اس دور میں اگر کوئی بولتا تو پٹتا، مارا جاتا۔ لیکن اب دور ایسا ہے کہ ایک نہیں سینکڑوں بول رہے ہیں اور آپ ان کی زبان بند نہیں کر سکتے۔ تو وہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ لیکن اذا ظہر مبتدع، کہ اگر کوئی بدعتی ظاہر ہو جائے، کھڑا ہو جائے اور وہ صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کرے، تو ایسے حالات میں نہ صرف جائز بلکہ واجب ہو جائے گا کہ آپ ان کا جواب دیں، کیونکہ آپ ان کو جواب نہیں دیں گے تو غلط فہمیاں پھیلیں گی اور نہ صرف چند صحابہ بلکہ صحابہ کرام کی پوری جماعت سے متعلق بدگمانی لوگوں کے اندر پھیلے گی۔ تو ایسے حالات میں ضروری ہے کہ ان کا جواب دیا جائے۔ تو پھر مشاجرات صحابہ سے متعلق جو واقعات ہیں ان کو بیان کرنا پڑے گا تاکہ صحیح صورتحال سامنے آ جائے، اور وہ بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرما دیا کہ بعلم و عدل، یعنی صرف سچی باتیں رکھی جائے اور انصاف کے ساتھ رکھی جائے۔ اچھا، یہ جو دو بات ہے نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک دوسرے کلام میں، یہ بات تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آئی ہے، اس کو بھی میں پیش کر دیتا ہوں، اس سے بات اور کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتاویٰ جلد 3 صفحہ 155 پر ان کے یہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ ان هذه الاثار المرویۃ فی مسائل، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو یہ آثار ہیں، یعنی جو لوگ پیش کرتے ہیں، جو بدعتی لوگ پیش کرتے ہیں، ان کے
اختلافات سے متعلق، سیاسی اختلافات سے متعلق اور ان پر جو عیب لگاتے ہیں، تو اس سلسلے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں فرماتے ہیں منہا ما ہوا کذب، کہتے ہیں کہ ان روایات میں ایک حصہ ایسا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے، جو سراسر جھوٹ ہے۔ تو ظاہر ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ جھوٹ ہے، آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ لیکن آگے ہے وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهَا، لیکن کچھ روایت ایسی ہیں جن میں اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی واقعہ فی نفسی تو صحیح ہے، بات صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں ایڈ کر دی گئی ہیں تو معاملہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ بات سچی ہے، آدھی سچ ہے اور آدھا اس میں جھوٹ ملا دیا گیا ہے، تو اس کا جواب کیسے بنے گا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ اتنا حصہ سچ ہے اور یہ اتنا حصہ ملاوٹ والا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، یہ بڑے خطرناک حصہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ روایات کا کچھ حصہ ایسا ہے جس میں واقعات سے آدھی بات رکھی گئی، یعنی سچ رکھا گیا ہے اور باقی سچ چھپا دیا گیا ہے، یعنی آدھا سچ ہے، آدھا سچ چھپا ہوا ہے، اور آدھے سچ کو چھپانے کی وجہ سے صورتحال کچھ کی کچھ بن جا رہی ہے۔ کہتے ہیں وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، یعنی نقص کے ساتھ، کمی کے ساتھ آدھی بات رکھی گئی، آدھی بات چھوڑ دی گئی ہے، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے بات جھوٹ ہے، بات سچ ہونے کے باوجود بھی کسی کے لیے عیب بن جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں کیا کرنا ہوگا؟ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم پورا سچ بیان کر دیں، اور جب پورا سچ بیان کرتے ہیں تو گرچہ اس میں اختلاف دکھتا ہے صحابہ کرام کا، لیکن صحابہ کرام کی شخصیت اس طرح سے نہیں نظر آتی جس طرح سے بدعتی دکھاتے ہیں۔ گرچہ آپ اختلافات لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے، ان کے اختلافات کا ذکر ہو جائے گا، لیکن جب یہ اختلافات سچائی کے ساتھ سامنے آئیں گے تو صحابہ کرام کا اس طرح سے دفاع ہو جائے گا۔ میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2459، 2459۔ اس کی سند میں ایک راوی ہیں امام الاعمش، انہوں نے ان سے روایت کیا، اس لیے کچھ لوگ اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں، صحیح بات ہے کہ روایت صحیح ہے۔ اور عامش کے آگے ابو صالح ہیں، اور محدثین نے کہا ہے کہ عامش اگر ابو صالح سے روایت کرتے ہیں تو ان سے روایت کریں تو بھی روایت صحیح ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہی روایت اسی سند کے ساتھ طبقات ابن سعد میں ہے، اور وہاں پہ امام الاعمش نے سیما کی صراحت کر دی ہے، اس لیے سارا اعتراض ختم ہو گیا، اس لیے روایت صحیح۔ اس میں ہے کیا وہ دیکھیں، ہم ٹاپک پہ پلٹتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہیں۔ وہ بہت ساری چیزیں رکھتی ہیں، میں ایک چیز آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ادھوری سچائی سے معاملہ کیسے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان کی بیوی آتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتی ہیں کہ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، کہتی ہیں کہ جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرے شوہر صفوان روزہ توڑوا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، فرما رہی ہیں کہ میں روزہ رکھتی ہوں تو میرے شوہر روزہ توڑوا دیتے ہیں، یعنی ایک عبادت سے مجھ کو روک رہے ہیں۔ دیکھیے بات کتنی خطرناک دکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو ان کے شوہر کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا۔ ان کے جواب میں کیا تھا؟ مکمل سچائی تھی، یعنی ان کی بیوی نے سچ کہا تھا، جھوٹ نہیں کہا تھا، لیکن وہ سچ مکمل نہیں تھا، وہ آدھا سچ تھا، باقی جو آدھا سچ ہے اسے ان کے شوہر نے بیان کیا۔ چنانچہ ان کے شوہر نے کہا کہ وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي، کہ رہا میری بیوی کا یہ کہنا کہ میں اس کا روزہ توڑوا دیتا ہوں، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ روزہ رکھتی ہے اور پھر روزہ رکھتی چلی جاتی ہے، یعنی آج بھی روزہ رکھا، کل بھی رکھا، پرسوں رکھا، مسلسل روزہ رکھتی چلی جاتی ہے، اور میں ایک نوجوان آدمی ہوں، اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو میں کیا کروں گا؟ اب دیکھیے جب یہ پورا سچ سامنے آیا تو بات کیا سے کیا بنی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری بات سنی تو کیا فرمایا؟ اسی موقع سے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھے گی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اسی حدیث کا یہی ٹکڑا کوئی اٹھا کے کہیں بیان کرے اور کہا دیکھو کہ صحابہ اور صحابیات کے بیچ میں اختلاف ہوا اور صحابیہ نے اپنے شوہر کے بارے میں یہ بیان دیا ہے کہ وہ روزہ توڑوا دیتے تھے، اور صحابیہ سچ بول رہی ہیں، جھوٹ نہیں ہو سکتا، تو آپ بتائیے کہ ان کے شوہر کی کیسی امیج سامنے آتی ہے؟ اب یہاں پہ کوئی کہے کہ نہیں چپ رہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، صحابہ کے اختلاف پر بات نہیں کرنی چاہیے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر یہاں خاموش رہیں گے، پورا سچ بیان نہیں کریں گے، تو صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے شوہر کے بارے میں بدگمانی آ جائے گی۔ اب اگر آپ جو باقی سچ ہے وہ بھی بیان کر دیں کہ بھئی ٹھیک ہے وہ روزہ توڑوا دیتے تھے، لیکن وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ مسلسل روزہ رکھتی ہوئی چلی جا رہی تھی، اب یہ پورا سچ آنے کے بعد صحابہ کے تعلق سے بدگمانی ختم ہو گئی اور صحابیہ کے تعلق سے بھی بدگمانی ختم ہو گئی،
کیونکہ وہ جو آدھا سچ تھا اس سے کوئی ان کے شوہر کے بارے میں بدگمان ہو سکتا تھا کہ دیکھیے وہ کیسے تھے، روزہ توڑوا دیتے تھے، اور کوئی ان کی بیوی کے بارے میں بدگمان ہو سکتا تھا کہ دیکھیے تو جھوٹ بول رہی تھی، یہ صحابی ایسا کر ہی نہیں سکتے، بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ تو دونوں کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلیں گی اگر صرف یہ آدھا سچ بتائیں گے تو۔ کچھ لوگ کہیں گے ان کے شوہر غلط، روزہ نہیں توڑوانا چاہیے، کچھ کہیں گے بیوی غلط، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن جب باقی آدھا سچ آپ نے بیان کر دیا تو پورا سچ سننے کے بعد سننے والا دونوں میں سے کسی کے تعلق سے بھی بدگمان نہیں ہوگا، اور وہ دونوں کو سچ مانے گا۔ جب پوری بات سنے گا تب وہ دونوں کو سچا مانے گا کہ بھئی بیوی بھی سچ بول رہی ہے اور شوہر بھی سچ بول رہے ہیں، بس بات اتنی سی ہے کہ وہ عبادت کے شوق میں مسلسل عبادت کیے جا رہی ہیں، اور شوہر نے اپنے حق کے لیے ان سے نفلی روزے کو توڑنے کے لیے کہا ہے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی بات رہے گی، یعنی آپ نے پوری بات بیان کر دی تو کتنی بڑی بڑی بدگمانیوں کے دروازے بند ہو گئے اور بات بہت چھوٹی سی ہو کے رہ گئی۔ تو وہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، یعنی مشاجرات صحابہ سے متعلق کچھ روایات کا حصہ ایسا ہے جس میں آدھا سچ بیان کیا گیا ہے اور آدھا سچ نہیں بیان کیا گیا ہے، اس کا نتیجہ ہوا کہ بات کچھ کی کچھ بن گئی ہے۔ اور آگے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ، کہ جو صحیح روایات ہیں، یعنی جو مکمل سچ ہے، جو پورے طور سے صحیح صورتحال ہے، وہ اگر رکھ دی جائے تو صحابہ کرام کے مشاجرات کیسے بھی ہوں ان میں وہ ماجور یعنی اجر کے مستحق نظر آئیں گے۔ اگر مکمل سچائی سامنے رکھ دی جائے تو وہ سچائی کیسی بھی ہو، اگر وہ سچ ہے تو صحابہ کرام ہر حال میں اجر کے مستحق نظر آئیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اما مجتہدون مصیبون، کہ صحابہ کرام کے جو اختلافات ہوئے ہیں ان میں سے بعض صحابہ کا اجتہاد مبنی برحق ہوگا، انہیں 2 اجر ملے گا، اور وَإِمَّا مُجْتَہِدُونَ مُخْطِئُونَ، یا دوسری صورت کیا ہوگی کہ صحابہ کرام کا اجتہاد ہوگا جس میں ان سے خطا ہوئی تو بھی 1 اجر کے مستحق ہوں گے۔ تو جب سچی باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو ان 2 میں سے کوئی ایک کیفیت صحابہ کرام کی ہمارے سامنے آئے گی، یا تو وہ مجتہد مصیب نظر آئیں گے یا مجتہد مخطی نظر آئیں گے، یا تو ان کا اجتہاد ہوگا اور مبنی برحق ہوگا، وہ 2 اجر کے مستحق ہوں گے، یا کہیں پہ اجتہادی چوک نظر آئے گی اور اس پر بھی 1 اجر کے مستحق ہوں گے، لیکن وہ منظر نظر نہیں آئے گا جو یہ بدعتی دکھانا چاہتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام سے متعلق معاذ اللہ ایسی باتیں کہ آدمی ان کے ایمان پر شک کرنے لگ جائے، نفاق کی باتیں ان کی طرف منسوخ کرنے لگ جائے، بدعت کی باتیں ان کی طرف منسوخ کرنے لگ جائے، حتیٰ کہ کفر کی باتیں ان کی طرف معاذ اللہ منسوخ کرنے لگ جائے، تو یہ بہت ہی غلط تصور سامنے آتا ہے جب ایک بدعتی کو آزادی دے دی جائے کہ وہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں بولتا رہے، جھوٹ بولے یا سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کے بولے یا آدھا سچ بولے اور سیاق و سباق سے بات کو گھما کے بولے۔ اگر ہم اس کو آزادی دیں گے تو صحابہ کرام سے متعلق غیر مناسب تصورات لوگوں کے ذہن میں آئیں گے۔ لیکن ان حالات میں کون سے حالات؟ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا لیکن اذا ظہر مبتدی، کہ اگر کوئی بدعتی کھڑا ہو کے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یا سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کے بول رہا ہے یا آدھا سچ بول رہا ہے، تو ان حالات میں یہ ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں، اور دفاع کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ صحیح صورتحال سامنے رکھیں، علم کے ساتھ، عدل کے ساتھ، یعنی سچی باتیں رکھیں اور مکمل رکھیں، حقیقت کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ بات کریں، تو اس سے صحابہ کرام کا دفاع ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو یہ موقف ہے وہ بڑا ہی معتدل اور بڑا ہی مناسب موقف ہے، اور آخر میں یہ وضاحت بھی بہت ضروری ہے کہ اس معاملے میں ہر آدمی کو نہیں کودنا چاہیے۔ جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف رکھا گیا کہ جب حالات تقاضا کریں تو مشاجرات صحابہ سے متعلق گفتگو نہ صرف جائز بلکہ واجب ہو جاتی ہے، لیکن یہ کس کے لیے؟ یہ اہل علم کے لیے جو اس کا حق ادا کر سکتے ہوں۔ لیکن وہ لوگ جن کو پوری تاریخ پڑھنے کا، جن کے پاس وقت نہیں ہے، جن کا یہ تخصص نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو دفاع کے نام پر بھی آگے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ دفاع کے بجائے الٹا نقصان کر دیں گے۔ ایسے لوگوں کو خاموش رہنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے تعلق سے کہ عوام کو کبھی بھی یہ شوق نہیں پالنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے اختلاف کے بارے میں سنیں یا پڑھیں۔ اگر کسی مسلمان کا عقیدہ صحابہ کرام سے متعلق بالکل حسن ظن پر مبنی ہے، سارے صحابہ کرام کی عزت ہے اس کے دل میں، سارے صحابہ کرام کی محبت ہے اس کے دل میں، تو یہ سمجھ جائے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ایسے آدمی کے سامنے کسی کی کوئی تقریر آ جائے جو صحابہ کرام کے اختلاف سے متعلق ہو تو فوراً اسے بند کر دینا چاہیے، اسکپ کر دینا چاہیے، نہیں سننا چاہیے۔ یا ایسی کوئی کتاب ہاتھ میں آ جائے جو صحابہ کرام کے اختلاف سے متعلق ہو، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل نہیں پڑھنا چاہیے اس کو۔ تو جس کا دل محفوظ ہے صحابہ کرام کے اختلاف سے متعلق، اس کے کانوں میں ابھی تک کوئی بات نہیں آئی ہے تو اسے اپنے کان بند رکھنے چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص جو کسی کے ہتھے چڑھ گیا، کسی بدعتی کے ہتھے چڑھ گیا اور ان کی بہت ساری باتیں سن لیا، اور وہ سننے کے بعد اس کا ذہن گندا ہو گیا
بعض صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی آ گئی، بعض صحابہ کرام کے بارے میں غلط خیالات اس کو آتے ہیں، تو اب یہ سمجھے مریض ہو چکا ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، تو یہ ایسے علماء سے کانٹیکٹ کرے جو اس بارے میں صحیح علم رکھتے ہیں تاکہ اس کا ذہن صاف ہو سکے۔ تو یہ دو وضاحت بھی ضروری تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے، قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا